عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو یہ ہے کہ اس میں صرف ثواب ہی ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں ثواب کے ساتھ ساتھ وہ عبادت گناہوں کا محافظ بھی ہے۔ اب عرض کرتا ہوں، سنیے کہ وہ عبادت کیا ہے اور وہ معصیت کون سی ہے۔ سو عبادت یہ کہ اس کی کوشش کرو کہ زبان ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رہے، اور اس عبادت کے ذریعے جس گناہ سے بچاؤ ہوتا ہے وہ زبان کا گناہ ہے۔ اگر زبان سے ذکر کرو گے اور زبان خدا کے ذکر میں مشغول رہے گی تو ظاہر ہے کہ زبان کے گناہ سے بھی بچے رہو گے، کیونکہ زبان سے ایک وقت میں دو کام صادر نہیں ہو سکتے۔ اگر زبان کو ذکر میں لگائے رہو گے تو یقیناً گناہ سے بچو گے، زبان سے صادر ہونے والے گناہ۔ اب غور کیجئے کہ زبان سے گناہ ہوتے ہیں یا نہیں، تو دیکھ لیجئے کہ جتنے اعضاء ہیں وہ تو گناہوں سے کبھی کبھی رک بھی جاتے ہیں، اور زبان عادتاً کبھی رکتی ہی نہیں بجز اس کے کہ مردہ ہو کر سو رہے۔ باقی زندگی میں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ واہی تباہی نکلتا ہی رہتا ہے، کہ کبھی اپنی بڑائی کی باتیں ہو اور کبھی غیبت ہے، کبھی جھوٹ ہے۔ بالخصوص غیبت کا گناہ، اس کی طرف تو التفات بھی نہیں ہوتا۔ اس بلا میں عوام تو عوام، علماء بھی مبتلا ہے۔ گویا غیبت ایک عام عادت ہے کہ کوئی اس سے خالی نہیں۔ ہماری کوئی مجلس غیبت سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ جہاں دو آدمی کسی مباح بات لے کر بیٹھے، اب وہ تو ختم ہو گئی، پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور بھی تو واضح و نصیحت کی باتیں ہیں، وہ کرو مگر نہیں کرتے، کیونکہ لذت اسی میں ہے، واضح و نصیحت میں مزہ کہاں ہے؟ زبان کے سوا اور باقی جتنے اعضاء ہیں وہ کبھی کبھی گناہ سے تھک جاتے ہیں۔ مثلا اگر ہاتھ سے گناہ کے مضامین لکھو تو کچھ دیر کے بعد لکھتے لکھتے ہاتھ میں درد ہو جائے گا اور رک جائے گا۔ اسی طرح دماغ ہے، اگر اس سے زیادہ کام لو تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ایسا ہی سارے اعضاء کا حال ہے، مگر یہ بے حیا زبان تھکتی ہی نہیں، نہ اس میں کوئی بیماری ہوتی ہے۔ زبان میں خواہ چھالے پڑ جائے مگر بات میں کمی نہیں آتی، اس لیے اس سے کثرت سے گناہ ہوتا ہے۔ اپنی بڑائی کا دعویٰ کرنا، چغلی کھانا، بہتان باندھنا، تہمت لگانا، تو دیکھ لیا آپ نے کہ زبان سے کس قدر کثرت سے گناہ ہوتے ہیں، اور ہر وقت ہوتے ہیں۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ دوسرے اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو گناہ سمجھتے ہیں، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، ڈاکہ ڈالنا وغیرہ، لیکن زبان کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ زبان کے گناہ کی بدولت اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میری اس بات سے ثابت ہو گیا کہ زبان کے گناہ کثیر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ زبان کو روکے کیسے، کیونکہ تجربہ ہے کہ زبان کو روکنے سے چین نہیں آتا، بار بار تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ بولو، کچھ کہو۔ قربان جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کتنے بڑے حکیم ہیں اور ہمارے جذبات سے کس قدر واقف ہیں، جانتے ہیں کہ اگر زبان کے روکنے کا حکم کروں گا تو ان سے نہیں روک سکتے، لہذا اس کی تدبیر فرماتے ہیں کہ زبان چلتی بھی رہے اور گناہ بھی نہ ہو اور اس پر ثواب بھی ہو۔ اس لیے فرمایا یعنی تمہاری زبان خدا کی یاد سے ہمیشہ تر رہے۔ تو دیکھیں اب زبان جاری بھی ہے اور گناہ سے بھی حفاظت ہو گئی۔ تیسرا نفع یہ کہ اس سے قلب میں نور پیدا ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ ہر وقت اللہ اللہ کیسے کرے، یہ بھی تو یاد نہیں رہتا کہ اب اللہ اللہ کرے، کیونکہ گھنٹوں غفلت میں گزر جاتے ہیں، تو اس کے یاد رکھنے کی کیا صورت ہے؟ تجربہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اس لیے صوفیاء نے تسبیح کا نام مسکرا رکھا ہے۔ اگر یہ کہو کہ تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے لوگ ہنسیں گے، جواب یہ ہے کہ لوگ چاہے ہنسے لیکن تم تو نہ رہو گے۔ اب لوگ تم پر ہنسیں گے اور کل قیامت میں تم ان پر ہنسو گے، بس ان کو اب ہنسنے دو۔ اور میں پوچھتا ہوں، تم کو کہیں سے 1000 روپے ملتے ہو مگر ان کے لینے میں لوگ ہنستے ہو، تو انصاف سے کہو کہ وہاں سے روپیہ لیتے ہو یا ہنسی کے خیال سے چھوڑ دیتے ہو؟ یقیناً لے لیتے ہو، ان کی ہنسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا؟ اب ہنسی کی پرواہ کیوں نہیں؟ بات یہ کہ اس کو اپنے نفع کی چیز سمجھتے ہو، اور نفع کی چیز میں کسی کی ہنسی کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ پھر کیا خدا کی یاد نافع نہیں ہے؟ اگر نافع ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ روپیہ لینے میں ہنسی مانے نہیں ہے اور ذکر خدا میں مانے ہیں؟ ہنسی کی پرواہ نہ کرو،
اگر ہنسی کی پرواہ کی جاتی تو آج اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اسلام پر ہنستے تھے اور قرآن پر ہنستے تھے۔ اتخذوها حضوا ولعبا، اس کو کھیل کود بنا رکھا تھا، تو کیا ان کے ہنسنے سے صحابہ اسلام کو چھوڑ دیا تھا؟ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا قصہ آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ نماز کے وقت مؤذن نے اذان دی۔ قریب کے گاؤں میں سے کفار کے لڑکے جو لشکر کا تماشا دیکھنے آ گئے تھے، دلی عداوت اور لڑک پھن کی حماقت سے اذان کی ہنسی اڑانے کے لیے نقل اتارنے لگے اور کانوں میں ہاتھ ڈال کر اذان کہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ لاؤ۔ چنانچہ جب پکڑ کر لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں بلند آواز والا کون ہے؟ سب نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا، بلند آواز سے کہو اللہ اکبر۔ یہ لفظ تو زور سے کہہ دیا کیونکہ لفظ کفار کا عقیدے کے بھی خلاف نہ تھا۔ اذان ختم نہ ہونے پائی تھی کہ ابو محذورہ کے قلب میں نور ایمان آ گیا۔ پھر مکہ معظمہ کے مؤذن مقرر ہو گئے۔ کام کرے خواہ کوئی ہنسے یا روئے، یہ ہنسی بھی جب تک ہے کہ پہلے کام کر رہے ہو، پھر چند روز بعد کوئی ہنستا نہیں۔ لہٰذا سب تسبیح بنا لو۔ اگر لمبی تسبیح بری لگے کہ کون سانپ سا رکھے تو لمبی مت بناؤ، 100 دانوں کے بنا لو، 50 کے بنا لو، یہ کوئی حساب کے لیے تو نہیں ہے، صرف یاد دہانی کے لیے ہی۔ جدید و صوفیہ نے تسبیح کا نام مسکرا رکھا ہے۔ بس آج ہی تسبیح بنا لو اور اللہ اللہ کرنے لگو، اس لیے کہ زبان کو روکنے کے لیے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔